أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات بندوں کے کاموں میں اور اللہ کے کاموں میں بہت فرق پائے جاتے ہیں۔ جب بندے کچھ کرتے ہیں تو وہ ناقص ہوتا ہے، اور جب رب کوئی امر ظاہر کرتا ہے تو وہ کامل ہوتا ہے۔ بندوں کا کام عارضی ہوا کرتا ہے، رب کا کام دائمی ہوا کرتا ہے۔ بندے اپنی جہالت کی بنیاد پر اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور رب اپنے علم کی بنیاد پر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو ایک جملہ کہہ کر اس تمہیدی جملے کو مکمل کروں کہ اللہ کا کام اور بندوں کے کاموں میں موٹا فرق یہ ہے کہ بندوں کا کام ابتر ہوتا ہے اور اللہ کا کام کوثر ہوتا ہے۔ جو کام باقی رہنے والا ہو وہ اللہ کا کام۔ عزیزان گرامی، ذات کبریاء نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جہاں کمال ہوگا وہاں علی کا نام ہوگا، جہاں عظمت ہوگی وہاں حیدر کرار کا ذکر ہوگا۔ اللہ جو کرتا ہے وہ منصوبتاً کرتا ہے، حادثتاً نہیں کرتا۔ کوئی کام بغیر مرضی الہی کے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جو کرتا ہے اس کو ایک منصوبے کے مطابق کرتا ہے۔ منصوبے پروردگار کا نام ہے علی۔ جب ذات کبریاء کسی سے اپنے اطمینان کا اظہار کرتا ہے،
جب اللہ کسی سے خوش ہونے کا اعلان کرتا ہے، جب اللہ کسی سے رضایت کا اظہار کرتا ہے تو اسے بستر نبی پر سلا کر اس کی جان خرید لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اور آپ کچھ خریدنا چاہیں تو ہم خریدنے والے تو بیچنے والا بھی ہم جیسا انسان ہے۔ اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ جب خریدنے جاؤ یا بیچنے جاؤ تو اپنے جیسوں سے معاملہ کرو، نہ پاگلوں سے معاملہ کرو، نہ بچوں سے معاملہ کرو۔ معاملہ کرنے کے لیے کوئی تناسب اور کوئی تناسب ہونا چاہیے، اور جہاں تناسب نہیں پایا جاتا وہاں معاملہ نہیں ہوتا۔ میں اور آپ جب بھی کچھ خریدیں یا بیچیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بیچنے اور خریدنے والے طرفین کے درمیان کوئی تناسب بھی ہے، اور اگر تناسب نہیں ہے تو معاملہ کرنا نامناسب۔ ساری دنیا بیچے یا خریدے تو اپنے جیسا ڈھونڈے، لیکن علی جب اپنا نفس بیچے تو بیچنے والا علی اور خریدنے والا اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ جو اللہ کی رضایت کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے وقت کی تنگی کا بھی احساس ہے اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی اسی نشتر پارک کے مجلس میں بیٹھے رہے اور مجھ جیسے ہزاروں علی کے فضائل پڑھنے کے لیے آتے رہے اور جاتے رہے، تو نہ فضائل علی کم ہونے والے ہیں نہ ختم ہونے والے ہیں۔ ہم عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں مولا علی کی خدمت میں۔ مولا، یہ مجمع جو آپ کی مودت اور محبت میں جمع ہوا ہے، یہ ذاکر جو آپ کی مودت اور محبت میں منظوم یا نثری کلام پیش کر رہے ہیں، یہ سب آپ کی بارگاہ میں حق ادائے مودت نہیں ادا کر سکتے، عاجز ہیں، ناقص ہیں۔ ہماری مثال تو میرے عزیزو ایسی ہے جیسے ایک سمندر ناپیدا کنار کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی اور اس کی وسعتوں پر تبصرے ہو، اور یہ بات ہو کہ اس کی گہرائی کیا ہے اور اس میں موتی کتنے ہیں اور اس میں مونگے کتنے ہیں اور اس میں جواہرات کیا ہیں اور اس میں مخلوقات کیا ہیں اور اس میں صلاحیت کتنی ہے۔ اور عزیزو، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کھڑا ہونے والا انسان صرف سمندر کے ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن سمندر سے وہ آگاہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں پر ایک قلعہ کرتا ہوا گزروں کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آ جائیں تو کیونکہ پہلے سے بیمار ہوتے ہیں تو ان کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ مولا علی کے فضائل نہ سننے کو آمادہ ہے، نہ مولا علی کے فضائل پڑھنے کو آمادہ ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ہیں، اور یہ ایسی بیماری ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ گرا دیتے ہیں، جسے اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، یہی آنسو ہیں دوزخ کو بجھا دیتے ہیں۔ جینے والے سے مرنے والا ہے بہتر، جینے والے سے مرنے والا ہے بہتر، جسے مولا علی صورت تو دکھا دیتے ہیں۔ یہ مجلس کا حصہ ہے، اگرچہ مجھے خود احساس ہو رہا ہے کہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے اور وقت میرے پاس محدود ہے۔ بانیان کا کہنا یہ ہے کہ 1 اور 1:15 بجے جلوس برآمد ہونا ہے، چنانچہ مصائب مولا اور فضائل مولا۔ میں یہ اس بات پہ اقرار کر رہا تھا، توجہ چاہوں گا کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں
وہ ظاہر فضیلت ہے، باطن سمجھنے کے لیے نبی مرسل چاہیے یا ملک مقرب چاہیے؟ علی بن ابی طالب کے باطن کو سمجھنا، اس سمندر کی گہرائی میں اترنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مگر تعجب اس بات پر ہے کہ جسے اللہ نے مرکز فضائل بنایا، جسے کعبے میں بھیجا اور مسجد سے بلایا، جس علی بن ابی طالب کو تمام کمالات سے سرفراز رکھا، جس کی زوجہ بھی کائنات، توجہ چاہوں گا، جس کی زوجہ بھی کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل زوجہ، جس کے بچے بھی کائنات میں سب سے افضل بچے، اور ساتھ ابن سوحان نے سوال کیا تھا، یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم افضل ہے؟ میں اس روایت کو سنانے سے پہلے گلشن دور کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں، اور یہ غلو ہے، لیکن جب ملا وہ حدیث پڑھتا ہے، نبی فرما رہے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے، تو یہ حدیث اپنی شان میں لے جاتا ہے۔ اب ہم امت نبی کے علماء میں سے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے، لیکن عزیزان گرامی، جس کو اللہ نے خود پڑھا کر بھیجا، جو دنیا میں قدم رکھے، تو لا تعلمون شیئا والا مزداق نہ ہو کہ ماں کے شکم سے جب دنیا میں آئے تو ایک شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ جو دنیا میں قدم رکھے تو وہ جاہل نہ آئے، بلکہ اتنا بڑا عالم آئے کہ گرمی گودے نبوت پا کر سوال کر لے، یا رسول اللہ تورات سناؤ، انجیل سناؤ، یا زبور سناؤ، یا قرآن کی تلاوت کرو۔ علی یہاں آ کر پڑھنے والے نہیں تھے، اللہ سے پڑھ کر آنے والے۔ فضیلتوں کا مرکز میرے مولا کی ذات، تمام فضیلتوں کا مرکز میرے مولا علی کی ذات۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب اہل بیت کے اور خاص طور پر امیر مومنین کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا منصوبہ تھا، یہ تو اللہ کا ارادہ تھا، علی کی کیا فضیلت؟ ہم نے کہا صاحب بستر نبی پر سو گئے اور ایسے سوئے جو زندگی میں کبھی نیند نہیں آئی، اور سونا اور جاگنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، مگر جو اپنے بدن پر بھی اختیار رکھتا ہو، اپنی روح پر بھی اختیار رکھتا ہو، جب چاہے سو جائے، جتنا چاہے جاگتا رہے، یہ جامع الاذکار تھا جس میں ساری ضدیں جمع ہو گئی۔ یہ جملہ ایک اہل سنت کے عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی کا کہ علی کی ذات جامع الاذکار تھی، ضدیں جمع تھی علی، اور جس میں ضدیں جمع ہو جاتی ہیں اس کا پورا وجود معجزہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا وجود معجزہ ہے۔ بھائی نبی کے بستر پہ سونا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، کہ اتفاق ہی ہو گیا۔ کچھ اور آگے بڑھے کہ نبی مکرم نے جب مدینے میں قدم رکھا تو بغیر علی کے شہر میں قدم نہیں رکھا، مقام قبا میں قیام رکھا، جب تک علی امانتیں پہنچا کر واپس نہیں آ جائیں گے، نبی مدینے میں قدم نہیں رکھے۔ جیسے اعلان نبوت بغیر علی کے نہیں کیا، ایسے مدینے کی ہجرت بغیر علی کے نہیں کی۔ تو کہنے لگے کہ مولانا کیا تذکرہ کرتے ہیں کہ اتفاقاً ہو گیا، اور بات آگے بڑھی، بدر کی جنگ آئی، احد کی جنگ میں